سن لیں آپ۔ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی تین درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، رسول اللہ نے حکم دیا ہے اس کا۔ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی کام بغیر حکم رسول کے کرتے ہی نہیں، سارے کام ان کے حکم رسول کے مطابق ہے۔ تو اب ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ میلاد النبی منا رہے ہیں لوگ، تو کیا کریں؟ جہاد کریں ان کے خلاف، ہاتھ سے، زبان سے اور دل سے۔ دل سے بھی نہیں اگر برا جانا ایسے لوگوں کو، میلاد منانے والوں کو، تو کیا ہو گیا؟ ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے۔ نائک صاحب کو بھی سن لے ذرا اس میں۔ ربیع اول پہلا چیز، کئی حدیث میں نہیں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا چاہیے، کئی حدیث میں لکھا نہیں ہے۔ تو 12 ربیع اول بنانا تو کئی حدیث اور قرآن میں نہیں ہے۔ جہاں میں نے کہا کوئی بھی حدیث اور قرآن کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سالگرہ بنانا چاہیے، تو اور سالگرہ بنانا ہمارے مذہب میں سے کچھ ہی نہیں۔ تو ذاکر نائک بھی کہتے ہیں کئی حدیث میں آیا نہیں۔ میں ان کے اس لیے دکھا رہا ہوں، یہی اعتراض دیوبندی مولوی نے بھی کہا ہے، تو اس کو تو میں مشہور نہیں کرنا چاہتا، گمنام کو کیوں مشہور کیا جائے؟ تو جو مشہور ہے اسی کی بات کی جائے، کیونکہ اعتراض تو وہی ہے اس کے بھی۔ تو وہ بھی کہا کہ گیا کہ بھائی میلاد النبی منانا حدیث میں نہیں ہے۔ آئیے، اس کی قسمت بڑی خراب تھی ذاکر نائک کی۔ جس انٹرویو میں بیٹھ کے بول رہا تھا کہ میلاد النبی منانا نہیں چاہیے، اسی انٹرویو میں کچھ دیر کے بعد ایک کال آتی ہے ایک ٹنٹناٹن سنی اسلامی بینڈ کی، اور ایسا ٹنٹناٹن ٹھوکا کہ اس کے ہوش ہی اڑ گئے، اور اس سے اس نے سوال کیا اور سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ گویا یہ واضح ہو گیا کہ ہمارے یہاں کی عورتوں کے بھی جواب ان کے پاس نہیں ہے، تو مردوں کے کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ اب ہماری بہن نے سوال کیا ہے، وہ دیکھیے کیا سوال ہے، آئیے ذرا سنیں، آپ خود ہی زبانی سن لیں اور پھر جواب کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، جی تو جو یہ ٹائی اور جو جس سوٹ میں آپ بیٹھے ہیں یہ غیر مسلم زیادہ پہنتے ہیں، بلکہ وہی پہنتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے ٹائی پہننا یا یہ فل سوٹ پہننا ہے؟ بہت شکریہ، دونوں سوال بڑے اہم سوال۔ ٹائی پہ تو پہلے بات ہوئی تھی، ایک اور تفصیل سے بھی میں چند دنوں میں بات ہم کریں گے ٹائی کے حوالے سے اور حوالے سے۔ کتنی دیر کنٹرول روم؟ 40 سیکنڈ ہمارے پاس ہے بریک پہ جانے سے پہلے، اس لیے ہم جواب جو ہے اس کا ویلکم بیک خواتین حضرات۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ایک طویل نشست جاری ہے گفتگو کی، اور ڈاکٹر صاحب پہلی جو بات بریک پہ جانے سے پہلے آپ اس کو کچھ فردر کرنا چاہیں گے یا آگے بڑھیں؟ اور دوسرا سوال جو تھا، دوسرا سوال آگے بڑھتے ہیں، میرے خیال سے بہت سے سوال، ایک سوال خواتین نے پوچھا ہے، بہت آگے بڑھتے، بہت سارے سوال ہیں۔ ٹائی کا جواب نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ انگریزوں کا لباس ہے، اور سوال ہی میں تھا کہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا دوسروں کا طریقہ مت اپناؤ، تو آپ کو میلاد النبی تو دوسروں کا طریقہ نہیں ہے، وہ تو صحابہ کا طریقہ ہے۔ نبی تو نبی خود میلاد مناتے تھے اپنی، حدیثوں میں آیا ہے نا، پیر کے دن روزہ رکھ کے ذکر کیا آپ نے، میلاد کا تذکرہ کیا ہے نا۔ مطلب وہ ایک الگ بات ہے کہ اس زمانے میں ڈھنگ اس طرح کا نہیں تھا جو آج مروجہ طریقہ ہے۔ آج اس پر گفتگو کرے گی، جو مروجہ طریقہ ہے اس میں جو چیز کیا غلط ہے، جو غلط ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، جو صحیح ہے اس کو تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال ٹائی کے بارے میں آئے کہ بھائی وہ تو اسلامی لباس نہیں ہے، تو ان کو فوراً یاد آیا کنٹرول روم کتنا منٹ
बात आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। 9 मिनट 9 सेकंड, अच्छा ब्रेक के बाद आते हैं। इनके सवाल पर ही जवाब पर ही ब्रेक लग गया। ब्रेक के बाद आए खवातीन हज़रात, वेलकम एक बार जाकिर नाइक के साथ बड़ी तवील गुफ्तगू। हाँ जाकिर साहब पर्दा करना चाहेंगे, पर्दे में तो रह रहा है वो आज तक। तो हाँ जी क्या सवाल था वो? हाँ बहुत सारे सवाल है, आगे बढ़ते हैं। उस सवाल का इनके पास कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए जवाब नहीं है कि ये सारी दुनिया जानती है कि कोट और टाई ये अंग्रेजों का लिबास है, ये रसूलुल्लाह और मुसलमानों का लिबास नहीं है, साहबा ने नहीं पहना, ये भी बहुत बड़ी बिदअत है।